تین شوہر ایسے ہیں جو مرتے ہی قبر سے سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ تین قسم کے شوہر چاہے ایک حج کریں یا 1000 حج کریں، چاہے 100 بار توبہ کریں یا 1000 بار توبہ کریں، چاہے مکہ جا کر توبہ کریں یا مدینہ جا کر توبہ کریں، یہ تین قسم کے شوہر ایسے ہیں کہ اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ان کو قبر سے سیدھا جہنم میں لے جاؤ، اور جہنم بھی اس وادی میں جہاں نہ ان کی آواز کو اور نہ چیخ و پکار کو سنا جائے۔ جانتے ہو وہ تین شخص کون سے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تین قسم کے شوہر جو مرتے ہی قبر سے سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ تین قسم کے شوہروں میں سے ایک شوہر کا سچا واقعہ ضرور سنیے گا جو حج پر گیا ہوا تھا۔ حج کے دوران ایک رات خواب میں ایک منظر دیکھا کہ قبر میں ہوں، سانپ مجھے ڈس رہے ہیں، آگ مجھے لپٹ رہی ہے اور فرشتے مجھے مار کر کہتے ہیں تو ہی تو تھا جو اپنی بیوی کے ساتھ یہ کام کیا کرتا تھا۔ وہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کیا کام کرتا تھا، یہ سچا واقعہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ ایک شوہر ساری زندگی داڑھی رکھے، 5 وقت مسجد میں اذان سے پہلے پہنچ جائے، رمضان کے روزے یوں رکھے جیسے پیاس اور بھوک کا مزہ ہی اس کی عبادت ہو، اور پھر بھی مرنے کے بعد اس کے لیے جنت کے دروازے بند کر دیے جائیں؟ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک شوہر جو حج پہ حج کرتا ہے، توبہ پہ توبہ کرتا ہے، پھر بھی جب اس کی روح جسم سے نکلتی ہے تو آسمان کا دروازہ بھی اس پر بند ہوتا ہے اور زمین اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے؟ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے بارے میں فرشتوں کو یہ سخت حکم دے کہ اسے قبر میں آرام نہ دینا، اسے نہ بخشنا، نہ کوئی نرمی کرنا، بلکہ سیدھا جہنم میں پھینک دینا، اور وہ بھی جہنم کی ایسی وادی میں جہاں آگ سانس لیتی ہے، چیخیں دم توڑ دیتی ہیں اور اذیت چیخنے کی اجازت بھی نہیں دیتی؟ شاید آپ کہیں کہ یہ تو کسی کافر کا انجام ہوگا یا کسی فرعون صفت ظالم کا، مگر نہیں، یہ تو وہ شوہر ہیں جو بظاہر مسلمان ہیں، جن کی زبان پر کلمہ ہے، جنہوں نے حج کی ہے، جنہوں نے صدقہ بھی دیا، جنہوں نے بعض اوقات نیکی کے کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، لیکن ایک ایسی چیز ان کی زندگی میں تھی کہ ایک ایسا سیاہ دھبا، ایک ایسا ظلم کہ تمام عبادات اس ظلم کے نیچے دفن ہو گئی، اور وہ ظلم ایسا ہے کہ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا، میں خود اس عورت کا دشمن ہوں جس پر اس کا شوہر ظلم کرے، مگر پھر بھی وہ شوہر باز نہ آئے۔ سوچو، اگر اللہ کسی بندے کا دشمن ہو جائے تو اس بندے کا کون مددگار بنے گا؟ کوئی ولی، کوئی نبی، کوئی دعا، کوئی عبادت، کوئی کچھ بھی نہیں۔ اور یہ تین شوہر ایسے ہیں کہ ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی رکی رہے گی، کیونکہ ان بد دعائیں ان کے حق میں جائیں گی، اور ان کی بیویوں کی آہیں، سسکیاں اور آنسو گواہ بنیں گے، گواہ بن کر عرش الہی کو ہلا دیں گے۔ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ رب العزت نے مظلوم کی آگ سے زیادہ تیز کوئی چیز نہیں رکھی؟ اور جب یہ آہیں شوہر کے ظلم پر بلند ہوں تو پھر عرش لرزتا ہے، زمین کانپتی ہے اور آسمان دہاڑے مارتا ہے، اور پھر فیصلہ ہوتا ہے، وہی فیصلہ جس کا ذکر تم نے کبھی صرف فرعون کے لیے سنا تھا، اب وہ فیصلہ ان تین شوہروں کے لیے صادر ہوتا ہے۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے ان کی روح کو راحت نہ دینا، ان کی قبر کو سکون نہ دینا، جہنم کی ایسی وادی میں لے جاؤ جہاں موت بھی مہربانی لگتی ہے لیکن وہاں موت بھی نہیں آتی۔ محترم ناظرین، یہ بات تمہیں چونکا دینے والی لگے گی، یہ سن کر تمہیں شاید تعجب ہو اور دل میں سوال اٹھے کہ آخر وہ تین شوہر کون ہیں؟ کیا وہ شرابی ہیں، زانی ہیں، ڈاکو ہیں، یا وہ جو ماں باپ سے بدسلوکی کرتے ہیں؟ نہیں، وہ تو اور بھی خطرناک ہیں۔ ان کی شکلوں میں شاید نور ہو، زبانوں پر ذکر ہو، مگر دلوں میں ظلم چھپا ہوا ہے۔ ان کے ہاتھ دعا کے لیے اڑتے ہیں مگر انہی ہاتھوں سے وہ ظلم بھی کرتے ہیں۔ ان کے سجدے لمبے ہوتے ہیں مگر ان کی راتیں کسی کی چیخوں سے بولتی ہے۔ تمہیں جاننا ہے نہ کہ وہ تین شوہر کون ہیں، تمہیں انتظار ہے اس پردہ ہٹنے کا
تو سنو لیکن ابھی نہیں، کیونکہ اگر تمہیں سچ ایک دم بتا دیا جائے تو وہ اثر نہیں رکھتا جو دل کو جھنجھوڑ دے۔ اس لیے ٹھہرو، سنبھل کر سنو اور سوچو کہیں تم خود ان میں سے ایک تو نہیں، کیونکہ وہ 3 شوہر تمہارے آس پاس بھی ہو سکتے ہیں یا شاید تم خود۔ محترم ناظرین، جاننا چاہتے ہیں کون ہے وہ 3 شوہر جن کے لیے جنت کے دروازے بند ہیں اور جنہیں قبر سے سیدھا جہنم کی ایسی وادی میں پھینکا جائے گا جہاں چیخ و پکار بھی جائے گی؟ تو دل تھام لو، کیونکہ آگے جو بیان ہونے جا رہا ہے وہ صرف علم نہیں، لرزہ ہے قبر سے سیدھے جہنم میں جانے والا۔ پہلا شوہر جو بیوی پر ظلم کرتا ہے۔ بیوی ایک امانت ہے، ایک ذمہ داری ہے، ایک رحمت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے شوہر کے سپرد کیا، لیکن وہ شوہر جو اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کی عزت نفس کو کچلتا ہے، اس کے جذبات کا قتل کرتا ہے، اسے راتوں کو روتا چھوڑ دیتا ہے، اس کی روح کو زخمی کرتا ہے، وہ دنیا میں شاید مرد کہلاتا ہو مگر اللہ کی نظر میں وہ ایک ظالم ہے، اور ظالم کے لیے اللہ کا فیصلہ بڑا حصہ ہوتا ہے۔ رب کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ظالموں کے اعمال سے اللہ کو غافل مت سمجھو۔ سورہ ابراہیم۔ بیوی پر ظلم صرف مارنا نہیں ہوتا بلکہ اس کے جذبات کو روندنا، اس کا مذاق اڑانا، اس کو معاشی تنگی میں رکھنا، اس کی بے جان گیری کرنا اور اس پر شک کرنا یا اس کے ماں باپ سے ملنے نہ دینا، یہ سب ظلم کی قسمیں ہیں۔ حدیث نبوی ہے، ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کی صورت میں اختیار کر لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، میں نے امت کو عورتوں کے معاملے میں نرمی اور حسن سلوکی کی وصیت کی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس مرد نے اپنی بیوی کو مارا اور وہ بے گناہ تھی تو قیامت کے دن اللہ اس کی انگلیوں کے پوروں سے لے کر اس کے کندھوں تک آگ بھر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ظالم شوہر کی دعا آسمانوں سے لوٹا دی جاتی ہے جب تک مظلوم بیوی معاف نہ کرے۔ محترم ناظرین، ایک حکایات سن لیجئے۔ ایک ولی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص ہر سال حج کرتا، لیکن خواب میں ہر بار اسے آواز آتی تو کبھی قبول نہیں ہوگا جب تک وہ عورت تجھے معاف نہ کرے جسے تو نے ہر رات رلاتے ہوئے سونے پر مجبور کیا۔ جب اس شخص نے اپنے ظلم کی معافی مانگی اور عورت نے دل سے معاف کیا، تب اسے خواب میں جنت کے دروازے کھلتے دکھائی دیے۔ ایسے شوہر جو بیوی پر ظلم کرتے ہیں اللہ کے ہاں نہ مقبول ہیں نہ معزز۔ حدیث میں ہے، جس مرد نے بیوی کو تنگ کیا اس کی رات کی عبادت اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کے نزدیک وہ مرد سب سے ذلیل ہے جو خود تو نرمی چاہے لیکن عورت کے ساتھ سختی کرے۔ اے ظالم شوہر، اگر تم نے بیوی کی چیخوں کو سنا اور نظر انداز کیا تو جان لو اللہ نے ان کی تو لکھ رکھا ہے، وہ دن دور نہیں جب وہی چیخیں تمہیں قبر میں گھیر لے گی۔ یاد رکھو، تمہاری حج، تمہاری نمازیں، تمہاری داڑھی، تمہاری نیکیاں سب اس وقت رائے گاں ہو جائیں گی جب تمہاری بیوی قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دے گی، اور اللہ جو عادل ہے اس کی عدالت میں اس مظلوم کی فریاد رائے گاں نہیں جائے گی۔ قبر سے سیدھے جہنم میں جانے والا دوسرا شوہر وہ ہے جو بیوی کا حق مارتا ہے، نان و نفقہ نہ دیتا ہے۔ محبت سے محروم رکھنا، بیوی کے دل میں جو درد ہوتا ہے وہ ہمیشہ زبان پر نہیں آتا، وہ صرف رو رو کر اللہ سے کہتی ہے، یا اللہ میرے شوہر کو تو نے رزق دیا مگر میرے حصے کا کیوں نہیں دیتا، تو نے دل دیا، محبت دی مگر میرے لیے کیوں نہیں۔ بیوی کا ہاتھ صرف ایک چھت اور چند روٹیوں تک محدود نہیں ہوتا، بیوی کو محبت، عزت، توجہ، وقت اور جذباتی سہارا دینا بھی ضروری شوہر کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ یہ حکم صرف زبانی محبت کا نہیں بلکہ عملی محبت، مالی کفالت اور جذباتی ساتھ کا ہے۔ ایک بیوی جس کے شوہر نے اسے
وقت نہ دیا، عزت نہ دی، خرچہ نہ دیا، وہ تنہا روتی رہی اور اس کی دعائیں آسمان کو چیر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ان کا خیال نہ رکھے جن کا نان و نفقہ اس پر لازم ہے۔ ایسا شوہر جو خود کھائے، اچھا پہنے، اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں پر خرچ کرے، لیکن بیوی کو بسا اوقات ایک جوڑا یہ دوائی لینے کے لیے ترسا دے، وہ اللہ کے نزدیک خائن ہے۔ ایک حدیث میں ہے، اللہ کی ہر نگہبان سے پوچھے گا کہ اس نے اپنی رعیت کی حفاظت کی یا ضائع کر دی۔ یا شوہر جو خود تو موبائل میں لگا رہتا ہے، فیس بک اور انسٹاگرام پر وقت گزارتا ہے، دوستوں میں گھنٹوں بیٹھتا ہے، لیکن بیوی کے پاس بیٹھنا، اس کا دل رکھنا، اس سے بات کرنا اسے بوجھ لگتا ہے، وہ اس امانت کو ضائع کر رہا ہے جو اللہ نے اس کے سپرد کی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی، میرا شوہر عالم دین ہے مگر مجھے مہینوں کچھ نہیں دیتا۔ آپ نے فرمایا، اگر وہ عالم ہے تو عالم نار ہے، کیونکہ عالم کے باوجود اللہ کے بندوں کے حقوق کو پامال کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا، جو شخص بیوی کا نان و نفقہ بند کرے، اللہ اس کا رزق بند کر دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر کوئی مرد بیوی کا حق نہ دے تو اسے کوڑے مارے جائیں گے، کیونکہ وہ اللہ کے بندے پر ظلم کر رہا ہے۔ کیا تم نے سوچا ہے کہ تمہاری بیوی ہر ماہ کا انتظار کرتی ہے کہ شاید اس بار شوہر کی محبت بھرے دو لفظ سننے کو ملے، شاید اس بار وہ اپنے بچوں کی دوائی کے لیے مانگے بغیر کچھ مل جائے، شاید اس بار وہ کپڑے کا تقاضا کیے بغیر ہی کچھ لے آئے، لیکن وہ ہر بار مایوس ہو جاتی ہے۔ یہ ظلم کب تک، یہ ناانصافی کب تک؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بیوی کا نان و نفقہ دینا فرض عین ہے، اور جو مرد اس سے غفلت کرے وہ اللہ کا نافرمان اور ظالم ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، مرد اپنے گھر کا نگراں ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر قیامت کے دن تمہارے بیوی بچے تمہارے خلاف گواہی دیں گے، یہ ہمیں رزق بھی نہ دیتا تھا، ہمیں محبت بھی نہ دیتا تھا، تو تمہارے وہ حج، وہ نمازیں، وہ راتیں اور نیکیوں کا دفتر سب راکھ ہو جائیں گے، کیونکہ تم نے فرائض چھوڑے اور نفلوں میں جنت چاہتے رہے۔ قبر سے سیدھے جہنم میں جانے والا تیسرا شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کو بے پردہ غیر مردوں سے آزاد تعلقات رکھنے دیتا ہے۔ یہ شوہر بظاہر مہذب، ماڈرن، خوش مزاج اور اوپن ماسٹر کہلانے والا انسان ہوتا ہے۔ یہ بیوی کو آزادی کے نام پر بے پردگی کی کھلی چھوٹ دیتا ہے۔ اس کی بیوی سوشل میڈیا پر اپنے تصاویر ڈالے، غیر مردوں سے بات کرے، میل جول رکھے، دفتر میں بے پردہ کام کرے، محرم نامحرم کی تمیز نہ رکھے، اور یہ شوہر خاموش تماشائی بن کر اس بے حیائی کو اعتماد کا نام دیتا رہے۔ اللہ اکبر، کیسا اندھیرا ہے اس گھر کے اندر جسے یہ شوہر خود اپنے ہاتھوں سے جہنم کی آگ تیار کر رہا ہے۔ قرآن صاف الفاظ میں اعلان کر رہا ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھا، میری بیوی ہر وقت غیر مردوں سے بات کرتی ہے، باہر گھومتی ہے، میں کچھ کہوں تو لڑتی ہے، میں خاموش رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تیرا خاموش رہنا تجھے دوزخ کا ایندھن بنائے گا، کیونکہ اللہ نے تجھے قوام، ذمہ دار بنایا ہے۔ تماشا ہی نہیں، ایسا شوہر جو بیوی کی مرضی ہے، میں زبردستی نہیں کرتا کہہ کر اپنی ذمہ داری سے جان چھڑاتا ہے، وہ دراصل شیطان کا دروازہ کھولتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرد اپنے گھر کا نگراں ہے اور اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر شوہر نے بیوی کو پردے کا پابند نہ بنایا، غیر مردوں سے روکنے کی کوشش نہ کی اور حیا کا ماحول نہ دیا، تو قیامت کے دن بیوی کے ہر بے حیائی کا گناہ شوہر کی گردن پر ہوگا، اگرچہ وہ خود ظاہری طور پر نمازی، حاجی اور متقی ہی کیوں نہ ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شوہر اگر اپنی بیوی کے بے حیا نکلنے پر راضی ہے تو وہ گواہ رہے کہ وہ خود بھی اس کا ذمہ دار ہے اور اس بیوی کے اعمال کی پکڑ ہوگی۔ ایسا شوہر چاہے 1000 حج کر لے، مدینہ میں جا کر رو رو کر توبہ کرے، لیکن جب تک بیوی کی بے حیائی پر پردہ نہ ڈالے گا، توبہ مقبول نہ ہوگی، کیونکہ یہ کھلا گناہ ہے جسے وہ
وہ روک سکتا تھا مگر روکا نہیں۔ جب ایک شوہر اپنی بیوی کو بے پردگی اور بے حیائی کی کھلی چھوٹ دیتا ہے تو در حقیقت نہ صرف اپنے گھر کو تباہ کرتا ہے بلکہ آپ نے اپنے اعمال صالحہ کو بھی خود اپنے ہاتھوں سے خاک میں ملا رہا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ بیوی کی آزادی میں مداخلت نہ کرنا اس کی نرمی، روشن خیالی اور فراخ دلی کی علامت ہے، مگر حقیقت میں وہ اپنی غیرت، ایمانی، ذمہ داری اور مردانگی سب کچھ شیطان کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ ایسے شوہر کو اگر 1000 بار مکہ لے جا کر حج کرا دیا جائے، وہ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا لے، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں فرماتے جب تک وہ اس گناہ سے ہاتھ نہ کھینچے جس پر وہ قادر ہے، مگر جان بوجھ کر خاموش ہے۔ بیوی اگر بے پردہ نکل رہی ہے، غیر مردوں سے باتیں کر رہی ہیں، سوشل میڈیا پر تصاویر ڈال رہی ہیں، ذمہ داری میں خیانت کی، اس کی باقی نیکیوں کا وزن باقی نہیں رہتا۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک عرب شخص ان کے پاس آیا جس کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھی اور وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا، یا شیخ میں تمام ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میرا حج قبول نہ ہوا، مجھے اللہ نے دھتکار دیا۔ واعظ نے نرمی سے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تو اللہ کے بندوں میں سے ہے۔ اس نے کہا، شیخ میں نے اپنی بیوی کو کبھی پردہ کرنے کو نہیں کہا، وہ ہمیشہ بغیر اسقاف کے نکلتی رہی، میں کہتا رہا زمانہ بدل گیا ہے، میں اسے روکوں گا تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گی، میں نے اس کی خوشی کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا۔ وہ مزید کہتا ہے، شیخ میری بیوی انسٹاگرام پر اپنی تصویریں ڈالتی رہتی ہے، مرد کمنٹس کرتے ہیں، دیکھتا رہا لیکن کچھ نہ کہا، کبھی تو فخر سے دوستوں کو دکھاتا میری بیوی ماڈرن ہے۔ پھر وہ خاموش ہو گیا۔ جب آنسو کچھ سمے تو آہستہ سے بولا، شیخ حج کے بعد ایک رات خواب میں ایک منظر دیکھا، میں قبر میں ہوں، سانپ مجھے ڈس رہے ہیں، آگ مجھے لپیٹ رہی ہے اور فرشتے مجھے مار کر کہتے ہیں، تو ہی تو تھا جو بیوی کو گناہ سے نہ روکتا تھا، دیکھ آج اس گناہ کا تیرے نام اعمال میں ہے۔ وہ شخص تڑپ کر بولا، شہر میں تو صرف اسے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اللہ اس سے اتنے ناراض ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کے چہرے پر وہ خوف دیکھا جو صرف وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو خواب میں قبر کا عذاب دیکھ لے۔ میں نے اسے نصیحت کی، اب بھی وقت ہے، اپنی بیوی کو نرمی سے سمجھاؤ، اللہ سے معافی مانگو اور آئندہ کے لیے سختی سے اس گناہ سے اس کو روکو، ورنہ قیامت کے دن تم دونوں کو ایک ساتھ زنجیروں میں باندھ کر جہنم کی طرف ہانک دیا جائے گا۔ یہ واقعہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ ہم بھی اس شخص کی طرح خاموش رہ کر اپنے گھر میں فحاشی کو پھولنے دے رہے ہیں؟ کیا ہم بھی اپنی بیوی کو آزادی کے نام پر اپنے لیے جہنم کے دروازے کھول رہے ہیں؟ کیا ہم یہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام اس لیے بنایا کہ وہ اصلاح کرے، قیادت کرے، نہ کہ خاموش تماشائی بن جائے؟ آج فیصلہ کا دن ہے، اے شوہر اگر واقعی تو اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے تو اس کی آخرت کے لیے کچھ کرو، ورنہ یاد رکھو بیوی اگر جہنم میں گئی اور تم نے اسے نہ روکا تو وہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں بھی ساتھ لے جائے گی۔ اگر باتیں اچھی لگی ہیں تو ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔